زمانہ تھا، امیر المومنین کا زمانہ تھا، اس میں ایک بہت بزرگ ایک صحابی تھے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے. اس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. بہت بزرگ ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا. پھر نبی اکرم کے انتقال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بھی زمانہ پایا. ابو بکر کے بعد عمر فاروق آئے تو عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے پایا. عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے. یہ اپنے بچوں کے سہارے اٹھتے تھے اور چلتے تھے، مسجد میں جاتے تھے. کبھی کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد میں اپنے آپ پہنچ جاتے تھے، لیکن چلتے تھے لاٹھی لے کر ہی. ایک رات میں ان کو بہت شدید درد ہوا اور اس درد نے اس بزرگ صحابی کو کی نیند حرام کر دی. کروٹ تک بدلنے میں بے چینی ہو رہی تھی، درد سے کراہ رہے تھے. لیکن سوال یہ کہ رات میں طبیب کون ملے گا، حکیم کون ملے گا؟ نہیں تھا. تو گھر میں پرانے زمانے کی ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی. کسی نے کہا قدامہ ابن مظعون سے، گھر میں کسی فرد نے کہا کہ ایک کام کریے، آپ کو یہ تھوڑی سی شراب آدھی بوتل پی لیجئے، اتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے. ہوتا ہی آدمی جب درد سے کراتا ہے تو ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دیتا ہے، نیند کی گولی دے دیتا ہے، تو آپ کھا لیجیے، سو جائیں. یاد رکھنا، نیند کی گولی کھانا اور شراب پینا دونوں ایک درجے میں داخل ہے. لیکن ڈاکٹر جب نیند کی گولی تجویز کر دے تو جتنے پاور کی لکھے گا اتنے پاور کی دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں بطور دوا کے. شریعت کس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ڈاکٹر نے لکھا ہے ہلکے پاور کی 0.25 اور ہم کھا رہے ہیں 0.5 یعنی ڈبل پاور کی. تو آپ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جرم ہے، پھر گناہ گار ہیں آپ. ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ رہا ہے 54 بھر کی اور آپ کھا رہے ہیں 98 بھر کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب پی رہے ہیں. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، ڈاکٹر وہ بھی MBBS MD ڈاکٹر جو دواؤں میں ماہر، جھولا چھاپ نہیں جو سائیکل لے کے دوڑتے رہتے ہیں اور خود مریض ڈھونڈتے ہیں. ان کا یہ نہیں، ان کو تو خود ہی نہیں معلوم ہوتی کہ کون سے پاور کی دوا استعمال کی جائے. تو قدامہ ابن مظعون کو کسی نے کہا کہ آپ شراب پی لیجئے، کتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ مجبوری ہے، آپ درد سے کراہ رہے ہیں، آپ کم سے کم آرام سے سو جائیں. قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ ہاں چلو مجبوری ہے، درد کی وجہ سے، ہم کوئی شرابی تھوڑی ہیں، حرام ہو چکی ہے، لیکن درد ہو رہا ہے تو بطور دوا کے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں تھوڑی سی شراب پی لی، اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ گئی. دھیرے دھیرے یہ خبر ابو ہریرہ کو پتہ چلی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دوسرے صحابہ کو پتہ چلی، پھر دوسرے صحابہ کے ذریعے صبح ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت عمر فاروق کو مل گئی. حضرت عمر فاروق کو ملی کہ قدامہ ابن مظعون نے اس بزرگی میں شراب پی لی. صبح ہوئی، تیسرے دن ان کو بلایا گیا. اپنے بیٹے سہارا دے کر آئے. قدامہ ابن مظعون عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھیے تم تو تندرستی میں شراب پیتے ہو، قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہیں اور بیماری میں شراب پی لی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے قدامہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شراب پی ہے پرسوں. قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، لیکن آپ نے شاید یہ نہیں سنا کہ میں نے کس وجہ سے شراب پی. رات میں کوئی حکیم نہیں ملا اور درد نے مجھے بے چین کر دیا تھا، تو میں نے سونے کے لیے نیند آ جائے اور درد سے مجھے چھٹکارا مل جائے اس لیے میں نے اتنی شراب پی لی تھی. حضرت عمر فاروق نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا تم لوگ بہت سے صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے، آج مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو مجبوری میں بھی، کسی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت دی ہے؟ اگر ایک واقعہ مجھے مل جائے کہ بیماری میں کسی کو شراب پلائی ہو تو میں قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دوں گا. لیکن کسی بھی صحابی نے جواب نہیں دیا. سب نے کہا کہ مجبوری میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں دی. کہا قدامہ تمہیں سزا ملے گی اور 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے.
قدامہ ابن مظعون تیار ہو گئے، ٹھیک ہے پھر ماریے۔ بڑھاپے میں جو آدمی خود کھڑا ہونے کے لائق نہ ہو، ان کے بیٹے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین، ایک بزرگ آدمی کو، ایک بوڑھے آدمی کو جو اپنے پیروں کے بل خود کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں تھا مجبوری میں بھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو ہریرہ اپنی بات اپنی پاکٹ میں رکھو، یا مجھے مجبوری میں شراب پینے کی کوئی دلیل دے دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو بیماری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو، اور جب تک یہ دلیل نہیں دو گے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ تو پھر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ہوتا ہے، آئے امیر المومنین، سارے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات ہے، سزا ملنی چاہیے ان کو، چلو میں بھی کہتا ہوں مارو، لیکن ابھی یہ بیمار ہیں، ابھی چلنے کے لائق نہیں ہے، بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دوا ان کی چل رہی ہے، ہفتہ 10 دن کی ان کو مہلت دے دو، تھوڑی سی طاقت ان کے اندر آ جائے، جب یہ اپنے سے لاٹھی لے کر چلنے لگے تب ان کو 40 کوڑے مار دینا۔ ابھی بیچارے چلنے کے لائق نہیں ہے، کل تو ان کو درد ہی ہو رہا تھا، اور آج یہ بیچارے اپنے بچوں کے سہارے پر کھڑے ہو کر یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سوری، میں تمہاری اس پیشکش کو بھی نہیں مان سکتا، مان لو میں نے ان کو 10 دن کی مہلت دے دی، 15 دن کی مہلت دے دی، ایک مجرم میرے سامنے کھڑا ہے اور میں نے ان کو 20 دن کی 10 دن کی مہلت دے دی، لیکن اس مہلت سے پہلے میں ہی انتقال کر جاؤں تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب میرا رب کل مجھ سے پوچھے گا مجرم مل گیا تھا پھر تم نے سزا کیوں نہیں دی، اس کی سزا کو ملتوی کیوں کر دیا؟ یہ سزا آج ہی ملے گی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے 2 لوگوں کے سہاروں پر حضرت قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا، اور اسی بیماری کے اندر ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ 40 کوڑے پڑنے کے بعد قدامہ ابن مظعون کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی کہ پھر وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنے دن زندہ رہے، پھر وہ لیٹرین بستری پہ کیا کرتے تھے، پھر وہ کھانا بستر پہ کھایا کرتے تھے، پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکے۔ ان کی پھر پوری زندگی کی نمازیں مسجد کے اندر ہی، گھر کے اندر بستر پہ ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے ان کو اسی بستر پر لیٹرین کرائی ہے، پھر اسی بستر پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کی سزا ملتوی نہیں کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بوڑھے آدمی کو بھی سزا دی گئی، 40 کوڑے مارے گئے، جبکہ اس نے بیماری میں اور مجبوری میں اور درد کی وجہ سے شراب پی، لیکن قدامہ کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم تو جو جوانی کے عالم میں شراب پی رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہماری حیثیت 3:05 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ کل کا میرا پروگرام حیدرآباد، اور حیدرآباد سے بائی روڈ پھر جانا ہے مجھے 200 کلومیٹر کرنول، ڈسٹرکٹ کرنول میں، وہاں میرا پروگرام ہے۔ آپ جورا بھی مجھے جانا ہے، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارے الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، تقوی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ چاہیے ڈریم 11 دیکھیے، جو چیز ہم خود نہیں جانتے ہیں یہ ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا جوا ہو، جوا سارے کے سارے حرام ہے۔ اس میں پوچھنا کیا ہے؟ اگر شرط لگا کر کھیل رہے ہیں آپ، دو پارٹی بھی اگر کھیل رہی ہے، چلو 500 روپے تم دو، 500 ہم دیں، جو جیتے گا اس کو 1000 دے دیا جائے گا، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی جوا ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اب چھوڑیے، ہم رائٹنگ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب تھوڑا سا چال دیجیے، جلدی میں ہم لوگ لکھ لیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام